السلام علیکم ناظرین جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں 1967 میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں یا جو ترامیم کی گئی ہیں ان کی روح سے تقسیم میں جو سب سے زیادہ امپرومنٹس آئی ہیں نا وہ تقسیم میں آئی ہیں اور وراثت میں آئی ہیں۔ جس وقت تقسیم کی کوئی اپلیکیشن آئے گی تحصیلدار کے پاس، تحصیل کا جو لینڈ ریونیو آفیسر ہے نا، جو تحصیلدار با اختیارات AC1 یعنی اسسٹنٹ کمشنر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کو تحصیلدار کہا گیا، وہ جو ہے نا اس کی تقسیم کے کیس کو سنے گا۔ اگر تو کوئی ٹائٹل شپ کی پرابلم ہے تو ٹائٹل شپ جو ہے نا وہ اس کی پہلے کلیئر کرے گا، اس کی ایویڈنس لے گا اور بیانات لے کے تو اس کی ٹائٹل شپ کلیئر کرے گا۔ ٹائٹل شپ مشترکہ ہوگی تو اس کی تقسیم کا جو ہے نا وہ آرڈر کرے گا۔ اگر تو پرائیویٹ طور پہ جو ہے نا وہ تقسیم کی جائے گی تو سیکشن 147 کے تحت جو ہے نا وہ اس کو لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے جو مشترکہ کھاتے دار ہیں وہ تقسیم کا ایک نقشہ بنا کے، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا وہ نقشہ الف بنا کے تو وہ اس کو جمع کروا دیں گے۔ اور اگر پرائیویٹ تقسیم نہیں ہے، اگر کسی کوئی پرائیویٹ تقسیم پہ ایگری نہیں ہوتا تو پھر پہلے دیکھا جائے گا کہ ان کے کتنے کھیوٹ، کتنی ختونیاں اور کتنے کھاتے ہیں، جو کہ کلیکٹر کو اپلیکیشن موو ہوگی کہ ان کو اکٹھا کر کے یونیفیکیشن آف ہولڈنگز، جو کہ سیکشن 147A اس میں نیا ایڈ کیا گیا ہے، جو پہلے بڑے زیادہ اس کی وجہ سے نا مصیبتیں پڑی تھی کہ ایک کھیوٹ کس جگہ پہ ہے، دوسری کس جگہ پہ ہے، تیسری کس جگہ پہ ہے۔ تو یونیفیکیشن آف ہولڈنگز کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اکٹھا کر کے پھر اس میں تقسیم کی جائے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہر کھیوٹ میں ہر حصے دار موجود ہوگا اور ہر کھیوٹ کی علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوگی، نہیں، جس وقت یونیفیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کر کے اس کو پراپر جو ہے نا ان کو ایک جیسا جس کی ویلیویشن کے حساب سے، فرنٹ کے حساب سے ایک جیسی پراپرٹی جو ہے نا وہ سب میں تقسیم کر کے تو وہ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی یعنی کہ اس تقسیم کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ کمشنر کے پاس، کلیکٹر کے پاس جو ہے نا وہ اس کی اپیل ہوگی، اور یہ جو یونیفیکیشن ہوگی نا یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی مرضی سے ہوگی، تو جو اس کی جو اپیل کی جو تقسیم کی جائے گی نا وہ صرف اور صرف کلیکٹر کے پاس ہوگی، اور پھر آگے وہ اپنا جو کمشنر ہے اس کے پاس، ڈویژن کا ڈویژنل ہیڈ جو ہے، اور اس کے بعد پھر بورڈ آف ریونیو۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا اس میں بڑی زبردست کی گئی ہے کہ ریمانڈ کرنے کا، کیس ریمانڈ کرنے کا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کلیکٹر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس اپیل کی تو اس نے پھر ریمانڈ کر دیا واپس، وہ ADCR نے واپس ریمانڈ کر دیا کہ جا کے دوبارہ سے فیصلہ کراؤ، تو لٹکتا رہتا تھا۔ لیکن اب صرف ریمانڈ کرنے کی پاور بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوگی اور کسی کے پاس یہ اس چیز کی پاور نہیں ہوگی۔ اور ریویو یعنی کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ایک وہ کسی بھی تحصیلدار کو دوبارہ درخواست دی یا ڈپٹی کمشنر کو دی یا ADCR کو دی تو اس نے اپنے ہی آرڈر کو چینج کر دیا۔ یہ بڑے کیسوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو چینج کر دیتے تھے، پہلے ایک تقسیم کی یا بعد میں کچھ 6 سال بعد اس کو خود ہی ریویو کر دیا۔ ایسے نہیں ہوگا، اب ریویو کی پاور تو ہوں گی لیکن اوپر والی اتھارٹی سے اجازت لے کے اس کی پرمیشن سے پھر ریویو جو ہے نا وہ کیا جا سکے گا، دائر کیا جا سکے گا۔ اور یہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے کہ تقسیم کا فیصلہ 60 دن کے اندر ہوگا۔ اگر 60 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا، تحصیلدار یا AC جو ہے با اختیارات AC1 تحصیلدار جو ہے وہ اگر 60 دن میں فیصلہ نہیں کرتا تو وہی کیس از خود کلیکٹر کے پاس چلا جائے گا، آج خود ٹرانسفر ہو جائے گا کلیکٹر کو۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ یہ اگر آن لائن سسٹم ہے تو آن لائن سسٹم میں اگر آج خود ہے تو پھر تو وہ ادھر سے آٹومیٹیکلی اوپر چلا جائے گا۔ جب اوپر چلا جائے گا تو وہ اس میں 30 دن میں فیصلہ بھی کرے گا کلیکٹر جو ہے، اور 30 دن میں وہ ADC جو AC ہے، AC جس نے 60 دن میں فیصلہ نہیں کیا اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گا، یا اس کے خلاف رپورٹنگ کرے گا، یا اس کے خلاف جو ACR وغیرہ لکھے گا، یعنی کہ یہ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ سارا اوپر تک جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب 60 دن میں یعنی کہ کنفرم، یا اگر کوئی بندہ کوئی ڈائریکشن لے لیتا ہے، یا اگر کوئی بندہ ایڈجرنمنٹ مانگتا ہے، یعنی کہ کوئی پارٹی ایڈجرنمنٹ مانگتی ہے تو اس کو ود کاسٹ ایڈجرنمنٹ دی جائے گی، جو کہ 10,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میری رائے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ود کاسٹ جو ہے نا اس کو ایڈجرنمنٹ دی جائے گی، اور ایڈجرنمنٹ بھی 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ ایڈجرنمنٹ کا مطلب ہے کہ اگلی تاریخ لینی، تو وہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ اس آئین میں، اس ایکٹ میں جو ہے نا اب
اچھی خاصی پابندیاں کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے حالات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے، اور معاملہ جو ہے نا بہت زیادہ سیدھے ہوں گے انشاءاللہ۔